पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। आई कैन टेक एनी बॉडी इन टू एनी डिस्कशन कि मैं आपको साबित कर सकता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पैटी पॉलिटिक्स के लिए, हम पैटी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। तो अभी हम रोज सुनते हैं, मैं पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है, हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव, वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। और अगर हम मिलके इंशाल्लाह अभी भी करेंगे, फिर शुरू हो गया एक रेटोरिक कि ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अच्छा जी, बॉन्ड पे नहीं होगा, उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। बॉन्ड पे हो गया, अब अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे कीप कमिंग, वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। लेट बी कॉन्शियस, आप उनकी बात सुने, आप डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। आई कैन टेक एनी बॉडी इन टू एनी डिस्कशन कि मैं आपको साबित कर सकता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पैटी पॉलिटिक्स के लिए, हम पैटी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। हमारी कितनी है डेट टू जीडीपी? 72%। व्हेन आई लेफ्ट इट वाज 62% डेट टू जीडीपी। अमेरिका की 110% है, जापान की 257% है, यूके की आफ्टर कोविड 101% है। आई कैन गिव यू डेवलप्ड कंट्री का डजन ऑफ कंट्रीज जिनकी 100 से ऊपर है। लेकिन वहां तो मैं किसी को नहीं देखता कि आके हर वक्त ये अलाग रापे के जी हम मुश्किल में हैं, हम डेड ट्रैप में हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। हम अपने वर्स्ट एनिमी खुद हैं। हमें चाहिए कि, और आपका एक बड़ा रोल है, आप अपने बिजनेस के अलावा कुछ टाइम एलोकेट करें पाकिस्तान के लिए। अब माशाल्लाह एक प्रीमियम क्लब में अल्लाह ताला ने आपको उस जगह पे लेके आए हैं। यू आर सीनियर बिजनेस लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट। ये मुल्क बनेगा, ये मुल्क रहने के लिए बना है, ये मेरा ईमान है। अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन टेकन 4th टाइम रिस्पांसिबिलिटी एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझता हूं कि वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर। ये शमशाद साहबा बैठी हुई हैं मेरे साथ, फर्स्ट टाइम शी वाज गवर्नर स्टेट बैंक, उसके बाद भी ह्यूज इंटरेक्शन विद इस तरह के कॉलीग्स हैं। उनको चाहिए कि अभी पाकिस्तान की खातर रिफ्लेक्ट करें, सोचें और ऐसे जो मलिशियस प्रोपेगेंडा उसको काउंटर करें। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। आपने जो इश्यूज मैंने जैसे कहा, मैं वो डील करूंगा, मैं और डील करता हूं साथ साथ। लेकिन हमें सबको रिजॉल्व करना है कि हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है। ये भंवर में आ चुका है, वी हैव सीरियस इश्यूज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भंवर से निकल नहीं सकते। जब मैंने टेक ओवर किया 3 इश्यूज थी जी, पेरिस क्लब जाना, मैंने कहा हमने पेरिस क्लब नहीं जाना। I mean, अगर हमें 1.5 या 2 बिलियन की रिलीफ कैश फ्लो की मिलेगी अगले साल, तो हमने तो 31 बिलियन का अरेंजमेंट करना है। इफ यू कैन अरेंज 29 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, वी अरेंज अनदर 2। तो मैंने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को कि वी शुड नॉट गो टू पेरिस क्लब, जो कि अनाउंसमेंट हो चुकी थी। उन्होंने कहा जी बॉन्ड को हमने फोर्स मेजोर 2 साल का हमने मांगना है, एक्सटेंशन इन मैच्योरिटी डेट। मैं हम बॉन्ड को वक्त पे पे करेंगे। इट्स ए मैटर ऑफ क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान की साख का मसला है। मुझे मल्टीपल लोगों ने ड्यूरिंग अक्टूबर विजिट टू वाशिंगटन, उन्होंने कहा कि यू हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन इन दी लॉन्ग रेंज में, पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा कि आप पेरिस क्लब नहीं गए, आपने बॉन्ड वक्त पे किया। ठीक है, वी हैव टू मैनेज। जैसे मैंने कहा कि वो लग्जरी नहीं है कि हम बिजनेस एज यूजुअल करें। और जैसे आरिफ हबीब साहब ने कहा कि जी आप यानी इंपोर्ट्स वगैरह को लेके कॉन्फिडेंस में लेके आप उनको करें। कुछ मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कि मैं पिछले हफ्ते में इस सब्जेक्ट में मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से मैंने काफ़ी इंटरेक्शन किया और उनसे हमारी जो डिस्कशंस हुई, तो उसमें उन्होंने रीप्रायोरिटाइज किया। ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और जो हमें कंप्लेंट्स मिल रही थी कि एक तो एनर्जी रिलेटेड जो इंपोर्ट्स हैं उसकी प्रायोरिटी बहुत नीचे है, और वो इंपोर्ट्स जो कि एक्सपोर्ट
اورینٹیڈ انڈسٹری کے لیے ضروری ہے, ان کے لیے بھی جو ہے وہ امپورٹس کی پرائرٹی بہت نیچے ہے. تو ہم نے اس کو ری پرائرٹائز کیا. اسٹیٹ بینک نے کل رات سرکولر ایشو کیا. اچھا کہ عارف حبیب صاحب نے یہ ریز کیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں پہلی جو پرائرٹی اس وقت ہے, جو کہ بینکوں کو رات سرکولر جا چکا ہے, کہ اسینشل imports related to essential sectors such as food, wheat, edible oil and pharmaceutical, raw material, life-saving drugs, essential medicines, surgical instruments, including stents وغیرہ. تو اس کو ہم نے پرائرٹی نمبر 1 اسٹیٹ بینک نے رات ڈکلیئر کر دیا, ری پرائرٹائز کیا. نمبر 2 انرجی imports related to petroleum products, oil and gas and coal for power project based upon merit order of Ministry of Energy. Number 3 imports by export oriented industry, imports especially of raw material, input goods and spare parts by the export oriented industry will have the priority number 3. چوتھی پرائرٹی جو ہے امپورٹ فار ایگریکلچر imports of items required as inputs for agriculture which include seeds, fertilizers and pesticides. اور اس کے علاوہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ اینڈ سیلف فنڈیڈ امپورٹس ہے, اس کی پرائرٹی نمبر 5 ہے. امپورٹس آن ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس preferably from parents, sister concerns for the importers beyond 365 days from shipment date. Or the last B of 5B is imports funded by foreign exchange available with the importers raised through equity or project loan, import loan from abroad in accordance with the applicable foreign exchange regulations. And the last, import for export oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export oriented projects near completion where at least 70% of the projects plant and machinery has already been imported. دیکھیں یہ ساری چیزیں جیسے آپ سوچتے ہیں, میں بھی سوچتا ہوں. میں نے گورنر صاحب کو انوائٹ کیا, وہ یہاں آئے, ہم نے پوری تفصیل کی, پھر انہوں نے جا کے اپنے ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا, اور کل ہم نے یہ آپس میں جو فیصلہ ہوا, اس کے بعد ہم نے کل رات اسٹیٹ بینک نے اپنا سرکولر جاری کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ اگر آپ کو کوئی بھی آپ کے سجیشنز ہوں, آپ کے آئیڈیاز ہوں, پلیز ڈو شیئر ود اس, کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے, اور کئی دفعہ نارملی آئی ٹرائی ٹو بی ریمین اپ ڈیٹ, لیکن اگر نہ بھی ہو تو اگر آپ مجھے بھیجیں گے اور میں اس کو دیکھوں گا تو آئی کین اشور یو کہ وی ول ٹیک نوٹس آف اٹ. عارف حبیب صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جی وہ جو اسٹاک چینج کی ویلیویشن کی بات کی ہے, 3.8 ٹائمز 40,000 انڈیکس ہے. یہ انڈیکس 19,000 تھی الیکشن والے دن. میں ریمائنڈ یو, May 2013 الیکشن انڈیکس 19,000 پلس. آج they peaked to almost 50,000 at one time. Things were going very positive, very smooth, and Pakistan was flying. Everybody, Jetro was saying that second choicest place for the direct foreign investment. کوئی بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ جی, اور کچھ کوئی دوسرے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ڈونٹ لک ایٹ انڈیا, لک ایٹ پاکستان. ہم نے تو وہ کھو دیا ایک اپرچونٹی. وی ہیو کاز سو مچ لاس ٹو دی کنٹری. میرے نزدیک ایک ہونی چاہیے ایکسرسائز, آپ ایز بزنس کمیونٹی کر سکتے ہیں. وائی ڈڈ وی ریچ ویئر وی ور ٹو دی کرنٹ سچویشن, جہاں ہم 18th اکانومی بنتے بجائے یہ ہوتا کہ بزنس کمیونٹی, اپنا پولیٹیشینس اور آل پولیٹیکل پارٹی دے جو ہیلڈ اپنے سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہ 20-30 کا جو پروجیکشن تھا اس کو نزدیک لاتے, 26-27. اور یہ پاکستان میں ریزیلینس ہے. اس ملک کو جس کو کہہ رہے تھے یہ ڈیفالٹ کرے گا 6 سے 7 مہینے میں, 2014 میں وہ ملک وہاں پہنچ گیا 3 سال میں, جہاں یہ پریڈکشن ہوئی کہ یہ دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا ہے. کینیڈین معیشت پیچھے ہوگی, اٹالین معیشت پیچھے ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس سیڈ. میرا my heart bleeds when I think where we were 5 سال پہلے, where we are today, and the same petty politics is going on. ڈیٹ ہو رہا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ڈیٹ ٹریپ میں کچھ نہیں ہے. Pakistan is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. یہ پاکستان کی ہماری اپنی کمزوریاں, خامیاں اور غلط پالیسیز ہیں کہ پاکستان ٹائم اینڈ اگین نیچے چلا جاتا ہے. انشاءاللہ پاکستان ٹیک کرے گا, آپ کی پریزنس اور آپ کی پارٹیسپیشن سے کرے گا. یو آل آر محب وقت پاکستانی, اینڈ آئی ایم شیور آپ کی جو اس پہ کنٹریبیوشنز ہوں گی دے ول بی انشاءاللہ گیو اس ڈیویڈنڈس. ہم نے 2013 میں یہی سفر شروع کیا تھا, اور اللہ کے فضل سے ہم کرتے کٹھے ہم کہاں پہنچ گئے. آپ کی اسٹاک چینج دنیا میں نام ہو گیا, آپ پیک پہ پہنچ گئے, کلائمیکس وہی تھی آپ کی, آپ $100 بلین کی آپ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ کراس کر گئی. تو یہ دیٹ مینس کہ پاکستان ہیز دی پوٹینشیل. اٹ از آور اون مسٹیکس کہ ہم بار جو ہے اس سے بھنور سے پھر پھنس جاتے ہیں.
بک بلڈنگ جیسے انہوں نے کہا میں نے وہ کیا ہے, انہوں نے ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات کی ہے, عارف حبیب صاحب نے فورن انویسٹرز کی بات کی ہے کہ 22 ملین بکے اور 17 بائی بیک ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ عاقب سعید صاحب یہ ساری چیزیں ذرا کائنڈلی آپ نوٹ بھی کریں اور ان کے ساتھ ذرا تفصیل میں جائیں, اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بزنس کمیونٹی سے انٹریکٹ کریں. میں آئی ہیو بین ڈوئنگ the most crucial exercises since I came. Obviously it is the most challenging time, so I give my maximum ٹائم. جو میں پاکستان کے ایشوز ہیں اس کو ہینڈل کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بائی بیک آف شیئرز وغیرہ کی, پرائیویٹائزیشن, ایکسٹرنل اکاؤنٹ. یس, ایکسٹرنل اکاؤنٹ از این ایشو, اور جیسے یہ ایک ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہوا ہے اس وقت, اور ہماری وہ جو ریزرو پوزیشنز ہیں. بٹ ایز اے سیڈ وی آر مینیجنگ, we are expecting, we have identified to mobilize more external resources and inflows. Inshallah aane wale chand maheinon mein you will see that we will inshallah by the close of fiscal year we will be in a much better position in terms of external account. Allah ne chaha aur forex se reserves ke hawale se bhi. Interbank and open bank ka jo difference hai, Arif Habeeb sahab aapko yaad hoga, the moment I boarded the flight, the stock, the financial markets started behaving very positively. اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ابھی. ماضی میں تو کچھ کرنا پڑا تھا 98, 99 میں یا 20, 13, 14 میں, اس وقت کچھ نہیں کیا. I think it was moving in the right direction. It reached almost by 12, 13 October it reached about 217 in the interbank, and 1.5 روپے کا فرق تھا صرف اوپن اور اس کا. تین چیزیں have been going very rapidly wrong. Number one, the smuggling of dollars from Pakistan to a neighboring country. Number دو, ہم wheat import کر رہے ہیں, we are short of wheat, and ہم اپنا foreign exchange خرچ کر رہے ہیں. وہ ہماری, اور اس کو سبسڈائز پارٹلی بھی کرنا پڑتا ہے اگر لوکل سے پرائس سے زیادہ کرتے ہیں, وہ بھی ہو رہی ہے, اسمگل ہو رہی. تیسری, فرٹیلائزر بھی ہیویلی سبسڈائز. ہماری لوکل پرائس یوریا کی 2300 ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ لاکھوں ٹن, میٹرک ٹن ہم نے کیا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور اس میں ہم ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں, اور وہ 6 سے 7 ہزار پر میٹرک ٹن. یو کانٹ سیل کے یہ امپورٹڈ ہے, یہ 7 ہزار میں بکے گی, اور یہ لوکل ہے. لوکل بھی اس لیے سستی ہے کہ گورنمنٹ اپنی گیس دے رہی ہے ایٹ اے ویری چیپ پرائس, دی ویل ہیڈ گیس. ادروائز تو وہ بھی ان کی بھی قیمت اوپر ہوگی. آج آپ ان کو RLNG دے دیں, ان کی قیمت آسمان پہ چلی جائے گی. تو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ خود عارف صاحب, آپ کا اپنا فرٹیلائزر کا ایکسپیرینس ہے, تو وہ فرٹیلائزر بھی پاکستان سے وہ بھی اسمگل ہو رہی ہے. تو میں نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو میں نے اپنا یہ ایڈوائز کیا ہوا ہے, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ کہ جی یہ اسمگلنگ فرام پاکستان آف دیز 3 items ہیڈس ٹو بی minimized and rather stopped. They are doing their best. Allah kare. Now this has led the difference in the open and grey market. I will not call exchange companies. This is like in the border areas of Pakistan. وہاں یہ جو ہے وہ ہر قیمت پہ ان ڈالر لے کے جا رہے ہیں. یہ ہمیں اپنی ملک کو بچانا ہے, اور ہمیں اپنے ملک کا یہ دفاع کرنے والی بات ہے. یہ بھی اتنا ہی دفاع ہے جیسے آپ ٹیریٹوریل خدا نہ خواستہ جو فزیکل کامبیٹ ہوتا ہے, یہ بھی اسی قسم کا ہے. یہ اکنامک کامبیٹ ہے, اور ہمیں اس کے اوپر اوور کم کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز دے آر ڈوئنگ دیئر جاب ونڈرفلی. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ بالکل ہائی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک آٹونومس ہے, ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی آٹونومس ہے, ان کا فیصلہ ہے. لیکن آئی کین سائٹ ود یو ٹرکی, دے آر ہیونگ رننگ 60-70% انفلیشن. ان کا تو پالیسی ریٹ 9% ہے. You see, it's a matter of taking, because most of the this inflation is imported element, because we are net importer of oil, پیٹرولیم پروڈکٹس. آپ کے 25 سے 28 بلین ڈالر پہ سالانہ چلی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی امپورٹڈ انفلیشن کا بہت بڑا عمل دخل ہے آپ کے اس, اور دوسرا آپ کے روپے کا بے قدری ہونے کا بہت بڑا دخل ہے. Imagine if it was 150 today, you would have been 20% cheaper in every imported thing. If it was 120, you would have been almost 30% cheaper. تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو گیمیں کھیلی گئی ہیں, جو تجربے کیے گئے ہیں, اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں, نہ یہ حکومت ہے. لیکن وی ہیو ٹو کریکٹ دیز تھنگس, اور انشاءاللہ دیز تھنگس ول بی کریکٹڈ. دے آر کریکٹیبل پرووائڈیڈ ہم سارے ریزالو کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے یہ جو ڈرامے ہوئے ہیں اس کو ہم ایک طرف رکھیں گے, ہمیں کوئی کسی کی وکٹمائزیشن نہیں کرنی ہے. ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ مل کے ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے اور ٹھیک کر سکتے ہیں.